حمام نے بیان کیا قتادہ سے اور ان سے انس رضی اللہ عنہ نے کہ ایک یہودی نے ایک انصاری لڑکی کا سر دو پتھروں کے درمیان میں رکھ کر کچل دیا تھا۔ لڑکی سے پوچھا گیا کہ تمہارا سر اس طرح کس نے کیا ہے؟ کیا فلاں شخص نے کیا؟ فلاں نے کیا؟ آخر یہودی کا بھی نام لیا گیا جس نے اس کا سر کچل دیا تھا، تو لڑکی نے سر کے اشارے سے ہاں میں جواب دیا۔ پھر وہ یہودی بلایا گیا اور آخر اس نے بھی اقرار کر لیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اس کا بھی پتھر سے سر کچل دیا گیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2746۔ محمد بن یوسف فریابی نے بیان کیا ورقہ سے، انہوں نے ابن ابی نجیح سے، ان سے عطا نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ شروع اسلام میں میراث کا مال اولاد کو ملتا تھا اور والدین کے لیے وصیت ضروری تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس طرح چاہا اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ پھر لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے برابر قرار دیا اور والدین میں سے ہر ایک کا چھٹا حصہ اور بیوی کا، اولاد کی موجودگی میں 8واں حصہ اور اولاد کے نہ ہونے کی صورت میں چوتھا حصہ قرار دیا۔ اسی طرح شوہر کا اولاد نہ ہونے کی صورت میں آدھا اور اولاد ہونے کی صورت میں چوتھائی حصہ قرار دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2747۔ ابو اسامہ نے بیان کیا سفیان ثوری سے، وہ عمارہ سے، ان سے ابو ذرا نے اور ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا صدقہ افضل ہے؟ فرمایا یہ کہ صدقہ تندرستی کی حالت میں کر کہ تجھ کو اس مال کو باقی رکھنے کی خواہش بھی ہو جس سے کچھ سرمایہ جمع ہو جانے کی تمہیں امید ہو، اور اسے خرچ کرنے کی صورت میں محتاجی کا ڈر ہو، اور اس میں تاخیر نہ کر کہ جب روح حلق تک پہنچ جائے تو کہنے بیٹھ جائے کہ اتنا مال فلاں کے لیے، فلانے کو اتنا دینا، اب تو فلانے کا ہو ہی گیا تو دنیا سے چلا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2748۔ سلیمان بن داؤد ابی ربیع نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے اسماعیل بن جعفر نے، انہوں نے کہا ہم سے نافع بن مالک بن ابی عامر ابو سہیل نے، انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا منافق کی 3 نشانیاں ہیں، جب بات کہے تو جھوٹ کہے، اور جب اس کے پاس امانت رکھیں تو خیانت کرے، اور جب وعدہ کرے تو خلاف کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2749۔ حکیم بن حزام مشہور صحابی نے بیان کیا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی مانگا، آپ نے مجھ کو دیا، پھر مانگا، پھر آپ نے دیا، پھر فرمانے لگے حکیم یہ دنیا کا روپیہ پیسہ دیکھنے میں خوشنما اور مزے میں شیریں ہے، لیکن جو کوئی اس کو سیر چشمی سے لے اس کو برکت ہوتی ہے، اور جو کوئی جان لڑا کر حرص کے ساتھ اس کو لے اس کو برکت نہ ہوگی۔ اس کی مثال ایسی ہے جو کماتا ہے لیکن سیر نہیں ہوتا، اور اوپر والا دینے والا ہاتھ نیچے والے لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ حکیم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اس کی جس نے آپ کو سچا پیغمبر کر کے بھیجا، میں تو آج سے آپ کے بعد کسی سے کوئی چیز کبھی نہیں لینے کا، مرنے تک۔ پھر حکیم کا یہ حال رہا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا سالانہ وظیفہ دینے کے لیے ان کو بلاتے، وہ اس کے لینے سے انکار کرتے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی خلافت میں ان کو بلایا ان کا وظیفہ دینے کے لیے، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ حضرت عمر کہنے لگے مسلمانوں تم گواہ رہنا، حکیم کو اس کا حق جو لوٹ کے مال میں اللہ نے رکھا ہے دیتا ہوں، وہ نہیں لیتا۔ غرض حکیم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر کسی شخص سے کوئی چیز قبول نہیں کی، اپنا وظیفہ بھی بیت المال میں سے نہ لیا، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی، اللہ ان پر رحم کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2750۔